بالهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ احباب گرامی قدر، یہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا احسان ہے، اس کی خصوصی رحمت ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ورنہ اللہ کی مخلوقات بے شمار ہیں۔ اللہ چاہتا تو ہمیں کوئی کیڑے مکوڑے بھی بنا سکتا تھا، اللہ چاہتا کوئی پرندے، کوئی درندے، کوئی جانور بھی بنا سکتا تھا۔ ہم نے اللہ سے سوال بھی نہیں کیا تھا، مانگا بھی نہیں تھا کہ ہمیں اشرف المخلوقات بنانا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا دیا۔ بے انتہا اس کا احسان ہے، اور اس سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا اور مسلمان گھرانے میں پیدا فرما دیا، ورنہ آج میں اور آپ کسی گردوارے میں بھی ہو سکتے تھے، کسی چرچ اور کسی مندر میں بھی ہو سکتے تھے، کسی سیناگاگ میں بھی ہو سکتے تھے، کسی کلیسا میں بھی ہو سکتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور اس پر جتنا شکر کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک عظیم احسان یہ کہ اس نے رمضان المبارک ہمارے پاس بھیجا اور ہمیں صحت اور سلامتی اور ایمان سے نوازا، اور ہم اس رمضان کی بہاروں سے، اس کی برکتوں سے، اس کی سعادتوں سے، اس کی رحمتوں سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کوئی معمولی سے ایام نہیں ہیں اور کوئی عام سے دن نہیں ہیں کہ ان کو روٹین کی طرح سے گزارا جائے اور صبح ہوئی شام ہوئی اپنے کام کیے، کاروبار کیے، 5 نمازیں بھی پڑھ لیں، صبح سے شام تک روزہ بھی رکھ لیا اور چلیں دن گزر گیا۔ بڑے قیمتی ایام ہیں، ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، اور قیمتی اتنے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن وہ عظمتوں والی کتاب ہے، قرآن وہ برکتوں والی کتاب ہے کہ جو اس سے جڑ جاتا ہے پھر وہ عام نہیں رہتا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ انسان ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اور یہ ماہ مبارک صیام کا مہینہ ہے، روزوں کا مہینہ ہے، اور روزے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، انسان جتنے بھی اعمال کرتا ہے سارے اعمال کا ثواب، بدلہ، اجر فرشتے لکھتے ہیں، لیکن روزے دار کی اہمیت اور روزے دار کی عزت افزائی اور روزے دار کے مقام اور مرتبے کے لیے کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا اجر میں خود دوں گا۔ یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ کہیں کوئی تقریب منعقد ہو تو کبھی کسی کو بلایا جائے انعامات دینے کے لیے، کبھی کسی کو بلایا جائے، اور تقریب کا جو یوں سمجھیں کہ صدر یا وزیر اعظم وہ کہ جی فلاں بندے کو تو میں نے خود انعام دینا ہے۔ جس کو صدر مجلس خود انعام دیں یا اس مجلس کا سب سے بڑا جو ہے وہ خود انعام دے تو سارے دیکھتے ہیں یار اس کو اسپیشل انعام دیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات ہیں وہ کہیں کہ میں نے خود انعام دینا ہے اور فرشتے اس کا اجر بھی نہ لکھ پائیں، تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ تو یہ روزوں والا مہینہ ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یہ آسانیوں کا مہینہ ہے، اور ان آسانیوں سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ نے اس ماہ مبارک میں اتنی آسانیاں رکھی ہیں کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، اور ان آسانیوں سے اگر انسان فائدہ نہ اٹھا پائے، اللہ کی جنت حاصل نہ کر پائے، اللہ کو راضی نہ کر پائے، اور یہ مہینہ بھی عام دنوں کی طرح گزار دے، تو میرے خیال ہے اس سے بڑی بد نصیبی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرمایا تھا من حرم فقد حرم الخیر کلہ،
جو اس ماہ مبارک میں محروم رہ گیا پھر وہ انسان ہر بھلائی سے محروم رہ جاتا ہے۔ آسانیاں، اب آسانیاں کتنی ہیں اس ماہ مبارک میں۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے آتے ہی جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اب یہ تھوڑی سی آسانی ہے کہ اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے، بھئی تم جنت میں آ جاؤ، جنت کے دروازوں کو کھلا پاؤ گے۔ آپ کی یہ مسجد ہے، ایک دروازہ ہے، رش لگ جاتا ہے نماز کے ٹائم میں، ابھی آپ نکلیں گے تو یہ کتنے لوگ ہیں اب، اور اگر اس مسجد کے 8 دروازوں میں جس سے مرضی نکل جاؤ، جس سے مرضی آ جاؤ، تو یہ کتنی آسانی ہے۔ گویا یہ اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کھول کے یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ میں نے جنت میں داخلہ تمہارے لیے آسان بنا دیا ہے کوئی جنت کا طلبگار؟ ہے کوئی اعمال کرنے والا؟ ہے کوئی روزہ رکھ کے، ذکر کر کے، تلاوت کر کے، نماز پڑھ کے؟ باب الصدقہ ہے، باب الصلاۃ ہے، باب الصوم ہے، باب الریان، تو ہے کوئی ان دروازوں سے جنت میں آنے والا؟ اور جہنم سے بچنا کتنا آسان کر دیتے اللہ تعالیٰ، وغلقت ابواب جہنم۔ ہے کوئی جہنم سے بچنے کا طلبگار، جہنم سے چھٹکارا پانے والا؟ اس ماہ مبارک میں تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو بے انتہا آزاد کرتے ہیں جہنم سے۔ اور ایک روزہ، فرمایا جو ایک روزہ رکھ لیتا ہے اس کو جہنم سے 70 میل کی، 70 سال کی مسافت تک دور کر دیا جاتا ہے، کہ 70 سال وہ سفر کرتا رہے، اتنا وہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ اور جو 30 روزے رکھ لے وہ کتنا جہنم سے دور ہو جائے گا۔ اب بھی اگر انسان روزے چھوڑے، اس کی قدر نہ کرے، اپنے رب کو راضی نہ کر سکے اور جہنم سے آزادی نہ پا سکے، جس سے آزاد اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی سے اس کو آزاد کر دیا ہے۔ آپ نے یہاں سے مغل پورہ جانا ہو، آپ نے یہاں سے UET جانا ہو، اور یہاں سے ایک کارپیٹڈ روڈ بنا دیا جائے اور ساری رکاوٹیں بھی بند کر دی جائیں، اس پہ کوئی سپیڈ بریکر نہ ہو، اور اس پہ صرف آپ ہی کی گاڑی چل رہی ہو، اور آپ نے جو ہے نا وہ UET میں پہنچنا ہو، اور سارے راستے جو ہیں بالکل صاف ہوں، اور آپ کو بہترین سواری بھی آپ کے پاس ہو، لیکن آپ اس سارے اہتمام کے باوجود اپنی منزل پر نہ پہنچ سکے، اور لوگوں کی نظریں بھی آپ پہ ہوں کہ اب یہ اس کارپیٹڈ روڈ پہ جہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جہاں کوئی ٹریفک نہیں ہے، جہاں کوئی سپیڈ بریکر نہیں ہے، تو دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے منزل پہ پہنچتا ہی نہیں پہنچتا۔ اس کے باوجود انسان اپنی سستی کی وجہ سے منزل پہ نہ پہنچ پائے، تو اس سے بڑا بدبخت انسان کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جنت کو جانے کے لیے جو راستہ بنایا ہے، جو روڈ بنایا ہے، اس کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اور سورہ اعراف اٹھا کے دیکھیے، صراط مستقیم کے متعلق شیطان کہتا ہے کہ لَأَقْعُدَنَّهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ میں آپ کے سیدھے راستے میں جو جنت کو جانے والا راستہ ہے، جو آپ کی قربت کا راستہ ہے، میں جگہ جگہ پہ گھات لگا کے بیٹھوں گا، سپیڈ بریکر بنا کے بیٹھوں گا، مورچے لگا کے بیٹھوں گا، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، جہاں سے ہو سکا ان کو روکنے کی کوشش کروں گا، ان کو نہیں پہنچنے دوں گا ان کے جنت تک اور آپ کی قربت تک۔ یعنی صراط مستقیم پہ وہ گھات لگا کے بیٹھا ہے، مورچے بنا کے بیٹھا ہے شیطان۔ اور رمضان کے آتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صفدت الشیاطین وسلسلت الشیاطین، ان شیطانوں کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ اب صراط مستقیم بالکل صاف ہے۔ جیسے میں نے مثال دی کہ یہاں سے UET تک کارپیٹڈ روڈ بنا دیا جائے، سپیڈ بریکر ختم کر دیے جائیں، ساری رکاوٹیں ختم کر دی جائیں، تو اللہ تعالیٰ رمضان کے آتے ہی شیطانوں کو قید کر لیتے ہیں، اور اب جنت کا جو راستہ صراط مستقیم وہ صاف ہے، شیطان کہیں پہ گھات لگا کے نہیں بیٹھا۔ اور اس صاف راستے اور اس یوں سمجھیں کہ اس موٹر وے پہ چلتے ہوئے بھی انسان جنت پہ نہ پہنچ سکے، جو رکاوٹیں ختم کر دی گئی ہیں، تو پھر جب شیطان گھات لگا کے بیٹھا ہوگا، جگہ جگہ پہ رکاوٹیں کھڑی کرے گا، پھر وہ جنت تک کیسے پہنچ پائے گا؟ کہ یہ چھوٹی سی آسانی ہے، یہ آسانیوں کا مہینہ ہے۔ آسانیاں حاصل کریں اور آسانیاں بانٹیں۔ دیکھیے کتنی آسانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اس سے بڑی آسانی کیا ہو سکتی ہے؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا
غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو ایک مہینے کے روزے، اس ماہ مبارک کے روزے رکھ لیتا ہے ایمان اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے ثواب لینے کی نیت سے، اس کے پہلے گناہ معاف۔ روزے عمل ایک مہینے کا، اور اگر 60 سال عمر ہے تو گناہ 60 سال کے معاف ہو جائیں گے، 50 سال عمر ہے تو گناہ 50 سال کے۔ اتنا سنہری موقع اور اتنی بہترین آفر کہیں اور مل سکتی ہے؟ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ یہ اس سے بڑی آسانی کیا ہو سکتی ہے؟ اگلی آسانی، آپ رمضان المبارک کے کسی کام کو معمولی نہ سمجھیں۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ ایک آفر تو یہ، روزے رکھ لو پہلے گناہ معاف۔ ایک اور چانس دیا کہ جو رات کو قیام کر لیتا ہے، تراویح پڑھ لیتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، رمضان المبارک میں قیام اللیل کرتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پہلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ 60 سال کے ہوں، وہ 70 سال کے ہوں، وہ 50 سال کے ہوں، ایک ماہ قیام کرنا ہے۔ اور ہم اپنی سستی کی وجہ سے، کھا پی کے، اللہ کی نعمتیں کھا کے جسم بوجھل ہو جاتا ہے، افطاری کے بعد پانی پیٹ بھر کے پی لیا، اور اب ہم گرتے پھرتے ہیں، کبھی نماز سے لیٹ ہو گئے، کبھی تراویح سے لیٹ ہو گئے، کبھی 2 پڑھ لیں، کبھی 4 پڑھ لیں، ایک دن پڑھ لیں، 4 دن چھوڑ دی۔ ایسے کام نہیں چلے گا۔ گناہ ہم نے 70 سال کے معاف کروانے ہیں، اور رمضان کی تراویح کو ہم سیریس لیتے ہی نہیں ہیں۔ پہلے 2-4 دن مسجدیں بھر جاتی ہیں، اور پھر ساری مسجدیں خالی، اور حافظ صاحب کے پیچھے 2-4 لوگ، 1 صف 1.5 صف کھڑی ہوتی، اور پھر آخری عشرے میں لوگ آ جاتے۔ تو یہ بیچ والا یہ قیام کس نے کرنا تھا؟ قام رمضان، جو رمضان کا قیام کرے گا۔ یہ نہیں فرمایا ایک دن قیام کر لے گا، پہلا عشرہ قیام کر لے گا، آخری عشرہ قیام کر لے گا۔ تو پیارے بھائیوں، آسانی کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 40-45 منٹ، اور یہ آپ اللہ کو دے دیں رمضان المبارک میں مستقل مزاجی کے ساتھ، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کی پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ اس سے بڑی آسانی اور اس سے بڑی آفر کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بھی ایک اگلی آفر، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جو لیلۃ القدر صرف ایک رات کا قیام کر لیتا ہے، اس کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک رات۔ اب جو رمضان المبارک کی ایک رات کو بھی جاگ کے، محنت کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ عبادت نہ کر سکے، اور یاد رکھیے گا یہ رات ہر کسی کو نصیب بھی نہیں ہوگی۔ جو رمضان کو پورے احترام کے ساتھ گزارے گا، جو رمضان کو پوری تیاری کے ساتھ گزارے گا، جو رمضان کا احترام کرے گا، جو قیام کرے گا، جس کی عادت پہلے بنی ہوگی، یہ اس کو نصیب ہوگی۔ ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے آخری عشرے میں رکھی کہ پہلے 2 عشرے یوں سمجھیں کہ پریکٹس ہے، آپ کو مستقل مزاج کرنا ہے، آپ کو قیام کا عادی بنانا ہے، آپ کو رمضان المبارک کی عبادات کا عادی بنانا ہے۔ جب انسان عادی بن گیا، آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب سے بڑا انعام رکھ دیا۔ اگر بندہ یہ کہے کہ پہلے دونوں عشرے اپنی مرضی سے گزارتا ہوں اور آخری عشرے میں خوب عبادات کر لوں گا، تو یہ پہلے عشروں کا ثواب پھر کہاں سے لے کے آئے گا؟ زندگی ہمارا یوں ایک ورق ہے، اب یہ ورق ایک یہاں پہ آ گیا نا، تو پیچھے ہم نے کیسے زندگی گزاری، اس کو دوبارہ سے ہم اس ورق کو نہیں لکھ سکتے۔ جو دن گزر گیا وہ پھر دوبارہ ہمارے پاس نہیں آئے گا۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، اور لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یعنی عبادت آپ ایک رات کی کریں۔ یہ رمضان کی آسانیاں دیکھیں، یرید اللہ بکم اليسر، کبھی اس پہ غور کیا اللہ تعالیٰ نے بیچ میں کیوں فرما دیا؟ یہ رمضان شہر قرآن ہے، یہ شہر صیام ہے، اور اس میں آسانیاں یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی مریض اور مسافر ہے، اس کے لیے آسانی ہے کہ وہ بعد میں روزہ رکھ لے۔ آسانی یہ ہے کہ پہلی امتوں کے روزے 24 گھنٹے کے، اور ہمارا روزہ 12-14 گھنٹے کا۔ آسانی یہ کہ ایک روزہ رکھیں، رمضان المبارک کے روزے رکھیں، پہلے گناہ معاف کروا لیں، رمضان المبارک کا قیام کریں، پہلے گناہ معاف کروا لیں، اور پھر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے سے بہتر۔ 1000 مہینے کی راتوں سے نہیں، 1000 مہینے کے دن بھی اس میں آتے ہیں، اور 1000 مہینہ 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ یعنی ایک رات آپ قیام کر لیں،
ایسے آپ کی عمر میں، ایسے آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا گویا اس نے 83 سال 4 ماہ سے زیادہ قیام کیا۔ اس رات آپ صدقہ کر لیں، 100 روپیہ، 1000 روپیہ، 10,000 روپیہ، ایسے جیسے اس نے ہر رات اتنا صدقہ کیا ہے۔ 83 سال 4 ماہ یہ صدقہ ہی کرتا رہا۔ آپ اس رات تلاوت کر لیں، گویا 83 سال 4 ماہ اس سے زیادہ عرصہ یہ تلاوت ہی کرتا رہا۔ آپ ذکر اذکار کر لیں، کام ایک رات کرنا ہے اور عبادت کتنی لکھی جانی ہے؟ 83 سال 4 ماہ نہیں، خیرم، اس سے بھی بہتر، اب اس سے 1000 گنا بھی بہتر ہو سکتا ہے، اس سے لاکھ گنا بھی بہتر ہو سکتا ہے، اس سے کروڑ گنا بھی بہتر ہو سکتا ہے۔ 83 سال 4 ماہ تو گنتی ہے 1000 مہینے کی، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینے جتنا ثواب ملے گا اس سے بہتر ملے گا۔ رات ایک ہے، اس کو اہتمام کے ساتھ گزارنا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوب کوشش کرتے، کمر کس لیتے، یستیقظ ویوقظ اہلہ، آپ خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ ہے رمضان المبارک، اور اس کی ایک اور آسانی اس کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزے دار جب روزہ افطار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، اور ان میں سے الصائم حین یفطر، روزے دار جب روزہ افطار کرتا ہے تو ہماری روزے کی افطاری بھی بھاگم دوڑ ہماری خواتین کی بورچی خانے میں گزرتی ہے، اور ہماری ادھر بھاگو ادھر بھاگو، ہم کیا کچھ اللہ سے نہیں مانگ سکتے، اور ہمیں ہر چیز کی ضرورت ہے۔ 30 دنوں اور ایک بندے کو 30 چانس دیے جائیں کہ بھئی تمہارے پاس یہ 30 چانس ہے، مانگو، کیا مانگتے ہو میں تمہیں دیتا ہوں، اور 30 دنوں میں انسان اپنی ضروریات ہی رب سے نہ مانگ سکے، اپنی مشکلات کا حل ہی اپنے رب سے نہ کروا سکے، اپنے رب کو راضی ہی نہ کر سکے۔ 30 دنوں میں جنت ہی مانگ لیا کریں، جہنم سے آزادی مانگ لیا کریں، دنیا کی حسنات مانگ لیا کریں، آخرت کی حسنات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اگر 30 چانس دیے جائیں بھی مانگو کیا مانگتے ہو، اور بندہ 30 چانس ضائع کر دے اور جو اس کو چاہیے وہ حاصل ہی نہ کر پائے، تو اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ افطاری کے وقت جو دعا مانگتا ہے، اس سے بھی بڑی خوشخبری، رمضان المبارک آسانیوں کا مہینہ، یرید اللہ بکم الیسر۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ روزے دار کی دعا رد نہیں کرتا حتیٰ یفطر۔ اگر کوئی عربی سمجھنے والے بیٹھے تو وہ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ حتیٰ یفطر، حین کا مطلب ہے روزے کی افطاری کے وقت، اور حتیٰ کا مطلب ہے جب تک وہ روزہ افطار نہیں کرتا تب تک جو مانگے گا ملتا جائے گا۔ آپ نے روزہ رکھ لیا نا، اب شام تک آپ مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ سے، جب تک روزہ افطار نہیں کرتے جو مانگیں گے اللہ دیتا جائے گا۔ مانگنا کیسے؟ ہم تلاش کرتے ہیں کہ کوئی مستجاب الدعوات بندہ ملے جس کی دعائیں رد نہیں ہوتی، ایسے بندے کی طرف جائیں، جانا چاہیے، لیکن آپ بھی مستجاب الدعوات بن سکتے ہیں، آپ بھی اپنے آپ کو اس مقام پہ لا سکتے ہیں کہ آپ کی دعائیں رد نہ ہوں۔ کرنا کیا ہے؟ صرف 2 کام ہیں روزوں کے درمیان ہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ پہلے پیغمبر میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے میں ان کے قریب ہوں، اجیب دعوت، جب یہ دعا کرتے ہیں میں ان کی دعا کو سنتا ہوں۔ یہ نہیں فرمایا اسمع، نہیں، اجیب، میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ میں ان کی دعا کو، اگر ہوتا نا سنتا ہوں تو مطلب تھا کہ اللہ نے سن لیا، اب اللہ تعالیٰ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ فرمایا اجیب، میں قبول کرتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اگر یہ مجھ سے اپنی حاجات اپنی دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں تو پھر یہ میرے احکام کو قبول کرنے والے بن جائیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر جس طرح سے ایمان لانے کا حق ہے وہ حق ادا کرنا شروع کر دیں۔ آپ ایمان کا حق ادا کرنا شروع کر دیں، آپ اللہ تعالیٰ کی ماننا شروع کر دیں۔ ہمارے ساتھ عجیب المی ہے، ہم منوانا چاہتے ہیں، ماننا نہیں چاہتے، گھر میں بھی منوانا چاہتے ہیں، والدین سے اپنی چیزیں منوا لیتے ہیں، والدین کی ماننے نہ مانے، بہن بھائیوں سے اپنی باتیں منوا لی، ان کی ماننے نہ مانے، دوستوں سے اپنی منوا لی، ان کی ماننے نہ مانے، اور یہی ہم نے سسٹم اللہ کے ساتھ رکھا ہے۔ نماز پڑھیں نہ پڑھیں، روزہ رکھیں نہ رکھیں،
غیبت چھوڑیں نہ چھوڑیں، جھوٹ چھوڑیں نہ چھوڑیں، فراڈ چھوڑیں نہ چھوڑیں، لیکن ہماری دعا رد نہیں ہونی چاہیے۔ ہم جب ہاتھ اٹھائیں فوراً اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر لے، ایسے کیسے ہوگا؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ تم اللہ کے احکام کو قبول کرنے والے بن جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اور اللہ تعالیٰ کے دیوے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کتاب نازل کی ہے، جو پیغمبر تمہارے لیے بھیجے، ان کی باتوں کو قبول کرو، مانو، ان پر عمل کرو، اللہ تمہاری باتوں کو ماننا شروع کر دے گا اور اللہ تمہیں پھر مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ تو پیارے بھائیوں، اس رمضان المبارک کا ایک دن نہیں بلکہ دن کو گھنٹوں میں تقسیم کریں اور ہر گھنٹے کا جائزہ لیں کہ میں نے اس میں کیا کھویا کیا پایا۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، 15 گزر گئے، 14 یا 15 باقی، کوئی پتہ چلا کل ہم ابھی چاند دیکھ رہے تھے اور سارے انتظار میں تھے، رمضان آ رہا ہے رمضان آ رہا ہے، اور رمضان آدھا گزر بھی گیا۔ اب آدھے رمضان کا تو جائزہ لیں، کہاں کہاں کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، کون کون سی آسانیاں ہم نے حاصل کرنی تھی، تلاوت کتنی کی ہے، ذکر اذکار کتنا کیا، روزے کا احترام کتنا کیا، اس کی روح کے مطابق روزے کتنے رکھے ہیں۔ پچھلے معاملات کو دیکھ کے جہاں کمی ہوئی ہے آگے وہ کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور رمضان المبارک میں جو خوشخبریاں اور آسانیاں اللہ نے دی ہیں، اللہ ہمیں ان کا حقدار اور مستحق بنا دے، اللہ ہمیں جہنم سے آزادی نصیب فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنتوں کا وارث بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔